انسانوں کی خطاؤں کا کفارہ ادا کر دیا جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے انسانوں کے ذمہ تھی۔ اللہ نے اپنا ہی ایک پرتو اس کائنات کے اندر بھجوا کر اسے پھانسی پہ لٹکوا کے ان انسانوں کی غلطیوں کا اور کوتاہیوں کا اور زیادتیوں کا ازالہ کروا دیا۔ اب انسان بے عیب ہو گیا، پاک ہو گیا، جو چاہے کرتا پھرے۔ یعنی نصارہ بھی وہی بات، یہود بھی وہی بات کہتے تھے، اور یہود تو کھلم کھلا یہ بات کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا بات کہتے ہیں آپ کے سامنے؟ نصارہ یہی بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھانسی پہ چڑھ جانا اور پھانسی کے پھندے پہ جھول جانا در حقیقت یہ انسانوں کی غلطیوں کا ایک کفارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ایسا کروا کے انسانوں کو پاک کر دی۔ اب دو باتیں ہوگی نصارہ کے بارے میں، یہود کے بارے میں، کہ یہود کی ایک شاخ یہ بات کہتی ہے اور دوسری یہ بات کہتی ہے۔ اب آ جائیے مسلمانوں کی طرف۔ اب بدقسمتی یہ ہوگی کہ یہود اور نصارہ دونوں کے نظریات مسلمانوں کے اندر بھی آتے۔ اب ایک مسلمان دنیا جہان کے سارے گندے کام کرتا ہے، ہر طرح کی بے راہ روی اختیار کرتا ہے، ہر طرح کی بے اعتدال زندگی گزارتا ہے، اور جب منع کیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی آئیں گے اللہ کے پیغمبر ہمیں چھڑا لیں گے، ان کی سفارش ہے، شفاعت کرائیں گے۔ اور کچھ آگے بڑھ کے کہ یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو ماننے والے اور ان کی عقیدت کے اندر ڈوبنے والے اور ان کی نظر نیاز دینے والے اور ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے والے اور ان کی درگاہوں پہ جا کے ماتھا ٹیکنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ کیا ہمارا اتنا بھی کام نہ کر سکیں گے کہ دنیا کے اندر ہم نے ان کے مقبرے بنائے، چادریں چڑھائیں، عطر گلاب سے ہم نے ان کا غسل دیا، کیا کچھ نہیں ان کے لیے کیا، تو کیا اللہ ان کی اتنی بھی نہیں مانیں گے کہ ہم گناہگاروں کو چھڑوا لیں، بخشوا لیں اور جان چھڑوا لیں؟ اور مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے آج کے دور کے اندر، الا ماشاء اللہ، کہ جہنم میں گئے بالآخر ہم نے جنت کے اندر جانا ہے۔ 2-4 دن کی زندگی ہوگی جو پریشانی اور تکلیف کے اندر گزر جائے گی، اور اس پریشانی اور تکلیف کے بعد اللہ ہمیں نہلا دھلا کے حوض کوثر میں نہلا کے پانی پلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اولیاء اور شہداء اور صلحاء کی فرمائش پہ اور فہمائش پہ اور سفارش پہ ہمیں نکلوا لے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ابھی میرے مرتبے کا اور میرے مقام کا اور میری حیثیت کا پتہ نہیں، اور میں نے تمہیں قرآن کی ابتدا کے اندر ہی اللہ کہتے ہیں کہ بتا دیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ دین کسے کہتے ہیں؟ ترازو رکھا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا، اعمال اس کے اندر ڈالے جائیں گے، اچھائی اور برائی کے حوالے سے ہر بات ناپ تول کر تمہیں دی جائے گی، اور اگر تمہارے اعمال کے اندر کمی بیشی ہوئی تو پھر یاد رکھنا یہ اتنی خوبصورت زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا اور ہر معاملے کو پاک اور صاف کیا جائے گا۔ اور یہ جو تمہارے دماغ کے اندر ایک بات بیٹھ گئی نا کہ کوئی ہماری سفارش کروائے گا، کوئی ہمیں چھڑا کے لے جائے گا، وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ یہ ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو کر میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، نہ میری سلطنت کو، نہ میری طاقت کو، نہ میری حیثیت کو، نہ میرے مرتبے کو اور مقام کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں کیا میرے مقابلے کے اندر؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام دنیا کی سب سے محترم ہستیاں ہیں، اور ہمارا ان کا مقابلہ بے شک وہ انسانوں میں سے ہی ہیں، ذرے اور آفتاب کا مقابلہ ہے، بلکہ اس سے بھی ادنا تر۔ یہ تو ہماری اور انبیاء کرام کی ایک بات ہے۔
وہ اس کائنات کے چمکتے ہوئے چاند سورج اور تارے ہیں، ان کے سامنے ہماری کوئی حیثیت اور ہماری کوئی مجال نہیں۔ مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ذرہ سمجھا جائے اور صاحبان نبوت کو آفتاب سمجھا جائے، پھر بھی یہ فرق بات کو واضح نہیں کرتا۔ لیکن اگر یہاں پر اللہ اور انبیاء کرام کا تقابل کیا جائے تو اللہ کی ذات کے مقابلے کے اندر تمام تر انبیاء کرام، صلحاء اعظام، اولیاء امت بالکل ذرہ، اور اللہ کی ذات کو آفتاب سمجھ لیا جائے، وہاں بھی یہ مثال ادنی تر ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک یہی بات تو انسان کے دماغ کے اندر بٹھانا چاہتے ہیں کہ سفارشی کن کو کہتے ہو؟ تمہارے نیک اعمال، تمہاری اچھائیاں، تمہاری خیر خواہیاں اور تمہارا انفاق فی سبیل اللہ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے تمہاری قربانیاں، یہ تمہاری سفارش کر سکتی ہیں اور تمہاری جان چھڑا سکتی ہیں۔ یہ میدان عمل ہے، یہ خواہشات کا میدان نہیں ہے کہ تم کچھ بھی تو نہ کرو اور دل کے اندر سوچو کہ تمہاری جان بخشی جائے گی، اگر پکڑے بھی گئے تو چند دن عذاب تمہیں ملے گا اور پھر رہائی ہو جائے گی، نہلا دھلا کے جنت کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نظام عدل کے بالکل خلاف بات۔ ان الذين يكفرون بآيات الله يقتلون ويقتلون النبيين بغیر حق۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک انبیاء کرام کے بارے میں ترجمہ کر دوں پہلے۔ ان الذين يكفرون، انکار کرنے والے۔ انکار کس بات کا کرتے ہیں؟ وہ تو یہودی تھے، وہ نصارہ تھے، ان کی غالب اکثریت تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی تھی، اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ کا پیغمبر مانتے تھے۔ پھر بھی اللہ نے کہا کہ کافر، یعنی کسی ایک نبی کا، کسی ایک آیت کا اور کسی ایک آیت کے کسی جز کا، کسی حرف کا انکار کرنا گویا کہ پوری بساط کو لپیٹ دینے والی بات ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، یقتلون النبیین بغیر حق، بغیر حق کے، یعنی نبی کا قتل کبھی حق کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں بغیر حق کے اللہ نے ایک بات کہہ کے یہ بات کر دی کہ دیکھو تمہارے معاشرے کے بھی کچھ رسم و رواج ہیں، تمہارے ملک کے بھی قوانین ہیں، اور تمہاری سوشل سوسائٹی کے اندر بھی کچھ لاز ہیں، ان کی کوئی خلاف ورزی کی تھی ہمارے کسی کے پیغمبر نے؟ تمہارے معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ تمہارے قانون کے حوالے سے کیا تھا؟ اور جو تم نے خود ساختہ ضابطے اور قوانین اور طریقے بنا رکھے ہیں، کیا کسی پیغمبر نے اس کی وائلیشن کی تھی؟ اگر تو کی تھی تو تمہیں یہ حق پہنچتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، تو تمہاری جرت یہ کیسے ہوئی کہ تم انبیاء اکرام پر ہاتھ اٹھاؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کسی پیغمبر کے خون سے رنگے ہوئے۔ کیسی اس کی بخشش ہوگی، کیسے اللہ کے دربار کے اندر جائے گا کہ آفتاب و مہتاب کا اس نے گلا گونٹ دیا اور حق کی آواز کو دبا دیا، اور کلمہ توحید بلند کرنے والا اور اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا اور اللہ کا فرستادہ اور اس کا ایلچی اور اس کا خلیفہ، اس کو ہی تم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور جرم بھی کوئی نہیں، تمہارے اپنے قوانین کے مطابق، تمہارے اپنے ضابطوں کے مطابق، تمہارے اپنے دستور کے مطابق بھی ان کا کوئی جرم نہیں تھا کہ تم اتنی بڑی زیادتی کرتے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اچھائی کا حکم دینے والے۔ آج بھی تم دیکھو جہاں بھی اچھی بات کی جاتی ہے طاغوتی قوتیں اس کا گلا دبا دیتی، اور ایسا اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں کہ نصارہ تو بالعموم یہ کام کرتے تھے کہ جس نے بھی یہ بات کہی کہ تثلیث نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر اور رسول ہیں، تمہاری یہ جرت کہ اتنی بڑی بات کرو، اپنے طاقت کے گمنڈ کے اندر کے روم نے کتنی ہی لوگوں کو تحت ایک کر دی کہ تم اللہ کا پرچار کرنے والے، اللہ کی دعوت دینے والے ہو۔ فبشرہم بعذاب علیم،
تنزیہ بات ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی، کرو جو کرتے، مبارک ہو پھر آپ کو دردناک عذاب کی، یعنی اللہ وحدہ لا شریک یہاں الزامی بات کرتے ہیں کہ پھر تو تمہارا انجام جو ہے نا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی کھرا کام بھی ہوگا تو تب بھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا، ستیہ ناش ہو گیا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ حبوط کا بنیادی معنی یہ ہے کہ جانور کو ایک بیماری ہوتی ہے کہ بظاہر وہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن دڑم سے وہ گر جاتا ہے، تو ایسے ہی اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں کہ ان کے جو اعمال ہیں آج بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ان کی نظروں کے سامنے بڑے خوشنما ہیں اور خوشگوار ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ بالکل دڑم سے زمین پر گر پڑیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، اور کوئی سپورٹر نہیں اور کوئی ووٹر نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، یہ تو کتاب والے تھے نا، جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا تھا، یعنی تورات ملی تھی اور انجیل ملی تھی۔ یدعون الی کتاب اللہ، اب کتاب کا کچھ حصہ اللہ نے تورات کی شکل کے اندر دے دیا، کچھ انجیل کی شکل کے اندر دے دیا، بقایا حصہ قرآن کریم کی شکل کے اندر امت کو دے دیا، یعنی امت انسان کو۔ اب کیا ہے کہ ایک کتاب کو ماننے والا دوسری کتاب کا انکار کرتا ہے، کتاب کے کچھ حصے کو ماننے والا کتاب کے بقیہ حصے کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ تو بات نہیں چلے گی۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم اہل کتاب تھے، تمہیں کتاب ملی تھی، اللہ کی طرف سے رہنمائی تمہارے پاس آئی تھی اور اتفاق سے تم اس پر ایمان بھی لائے تھے۔ اب یہ نیا پیغمبر آ گیا اور رسول آ گیا، یدعون الی کتاب اللہ، وہ کوئی اپنی بات نہیں کرتا، اپنی تعلیمات لے کر نہیں آیا، وہ تو کتاب کا جو بقیہ تھا اللہ نے اس کو بھجوایا، وہ کتاب لے کر آیا اللہ کی طرف سے، اور لایا بھی کس لیے؟ لیحکم بینہم، تاکہ تمہارے درمیان حکم بن جائے، فیصلہ کرنے والا بن جائے، اور تمہارے معاملات جو الجھے ہوئے ہیں ان کو سلجھا دے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم مورثون، تم نے منہ موڑ لیا، پرلی طرف چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ جہنم کی آگ تمہیں چند دن کے لیے چھوئے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، دنیا کے اندر جو کچھ تم کرتے ہو، یہ تمہارے معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں اللہ پر تم افطرا باندھتے ہو۔ اور پھر یاد کرو فکیف اذا جمعناہم، ذرا تصور کرو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کا عرش ہوگا، اللہ اپنی کرسی پر براجمان ہوگا اور ترازو اس کے سامنے رکھا ہوگا، اور ہر انسان کو باری باری اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، یہاں اللہ نے کہہ رہی ہے کہ دن، شک نہیں ہے اس کے اندر، مبالغہ نہیں ہے اس کے اندر، لا محالہ وہ دن آنے والا ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور جو کسی نفس نے کیا ہوگا تول کر پورا پورا اس کے دامن کے اندر ڈال دیا جائے گا، یا گلے کے اندر توق کی شکل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ایسا نہیں ہوگا کہ کسی گورے کو نواز دیا جائے اور کالے کو پھنسا لیا جائے، کسی عربی کو دے دیا جائے اور عجمی کو کر لیا جائے۔ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کنبہ اور خاندان ہے، اللہ نے جس کو چاہا جس رنگ کا بنا دیا، لیکن معاملات کے دن جو ہے وہ فیصلہ جو ہوگا وہ تمہارے اپنے اعمال کے مطابق، تمہاری اپنی صلاحیتوں کے مطابق، تمہارے اپنے کاموں کے مطابق ہوگا۔ جیسی تم صلاحیتیں اور کام لے کر آؤ گے اس کے مطابق تمہارے دامن کے اندر یا خیر ہوگی یا شر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔